نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، جس نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تصویر بیان کرتا ہے، جس نے دریاؤں کو روانی بخشی، جس نے ہواؤں کو چلنا سکھایا، اور وہیں روز جزا کا مالک ہے. تمام تر عزتیں اسی کے دستے قدرت میں ہیں، اور جو روز جزا کا مالک ہے. اور کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی آل پاک پر. میرے ایوان میں موجود علاقہ بھر سے آئے ہوئے مذہبی، سماجی، سیاسی قائدین، معزز مہمان گرامی، میرے نہایت قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، اور میری دھرتی کے غیور باسیوں، جن جن سماعتوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہے، السلام علیکم. میری طرف سے اور گوریا ویلفیئر ٹرسٹ سنگال کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو جشن آزادی کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. میں آپ سب احباب کا بے حد مشکور ہوں. اگر نام لینے پہ آ جاؤں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن پہلے شخص سے لے کر آخری شخص تک میں ایک شخص کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگانے کے لیے یہاں پر شرکت کی. ہمارا پروگرام 2 گھنٹے کا پروگرام تھا، 8 سے لے کر 10 تک، اور آپ کے سامنے 12:04 پر ہم نے تلاوت کی ہے. تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 2:04 ہوئے ہیں. یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ہمارے جو مہمان 8 بجے تشریف لے آئے تھے ان کو یہاں پر آئے ہوئے 6 گھنٹے ہو چکے ہیں. لیکن یہ موسمی مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں یہ ساری باتیں. لیکن ہم نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ 2 گھنٹے کے اندر ہمیں پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے، الحمدللہ میں اسٹیج پر آ گیا ہوں اور میری یہ آخری حاضری ہے. ہم نے اپنا پروگرام 2 گھنٹے کے اندر وائنڈ اپ کر لیا ہے. میں ایک مرتبہ پھر اہلیان گاؤں میں سے بھی اور علاقہ بھر سے جتنے لوگ 5-6 گھنٹے یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ کس میں ہماری غلطی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ معافی چاہتا ہوں کہ آپ کا اتنا قیمتی ٹائم ہم نے ویسٹ کیا. آپ نے 2-3 فنکشن اٹینڈ کرنے تھے، لیکن معذرت وقت موسم کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا. کرنے کے لیے باتیں بہت سی تھیں. یہ 4 صفحات میرے پاس لکھے ہوئے ہیں جو کہ جشن آزادی کے حوالے سے اور گوریا ویلفیئر ٹرسٹ کی کارکردگی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھنے تھے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بارش ایک مرتبہ پھر ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے، تو میں اس چکر میں نہیں پڑوں گا. ہم نے علاقہ کی جتنے سوشل لوگ ہیں، سماجی ورکر ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے شیلڈ بنوائی ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ بارش کے آنے سے پہلے یہ شیلڈ تقسیم کر دی جائیں، اور اس کے بعد ریفریشمنٹ کا انتظام ہے تاکہ ہمارے مہمان ریفریشمنٹ کر کے بارش سے پہلے یہاں سے فری ہو جائیں. تو میں اپنی سپیچ کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے سب سے پہلے اسی طرف آؤں گا.